حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں کوتاہی کی۔ اس جرم میں اللہ نے انہیں سارا قرآن مجید بھلا دیا۔ وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیوں نہ کہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد حفیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معمولات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے قرآن حکیم یاد ہو جائے گا۔ ابو عمر نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے حکم کی تعمیل کی، حج ادا کیا اور پھر مسجد حفیف میں پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک باروب بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوئیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ ان کے پاس پہنچے اور بعد اسلام ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ پھر دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ ابو عمر رحمۃ اللہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ اتنے خوش ہوئے کہ بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ جواب دیا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے۔ بزرگ بولے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے ہمارا پردہ فاش کیا ہے، ہم ان کا راز فاش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ سے کہا، ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تھے جو روزانہ بصرہ سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکے پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت اور درس دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو واپس بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ جن لوگوں کے امام ہوں، ان کو ہم سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں کہ جن سے ہم خود سیکھتے ہیں وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت بلند اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔